الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالی جناب محترم المقام میر ذوالفقار علی صاحب سابق میئر مجلس بلدیہ و کارپوریٹر حسینی علم، عالی جناب محسن بلالہ صاحب آپ کے ہردل عزیز کارپوریٹر حلقہ حاضہ، عالی جناب وحید الدین صدیقی صاحب سینئر قائد مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب برادر شکیل صاحب، فیصل شریف صاحب، طلحہ کثیری صاحب، صدیق صاحب، دائز پر بیٹھے دیگر معزز حضرات، بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ انتخابی جلسہ ہے. یقیناً تقریباً 15-20 دن سے عوام کے ذہنوں میں ایک تجسس تھا کہ کون سی پارٹی کون سے علاقے سے کون سے امیدوار کو انتخاباتی میدان میں اتارے گی. خاص طور پہ تمام پارٹیوں کی نظریں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پر تھی. آج وہ تجسس اور وہ تجاویز تمام ذہنی فکریں ختم ہوئیں اور صدر مجلس نے تمام امیدواروں کا اعلان کیا کہ کہاں سے کس کو کیا دینا چاہیے تھا، یہاں سے ان کو یہ دینا چاہیے تھا، وہاں سے ان کو وہ دینا چاہیے تھا. یہ تمام باتیں اور تجسس ختم ہوئیں. صدر مجلس نے بڑے ہی غور و فکر کے بعد، تجربے کے بعد، اور انہوں نے ملت اسلامیہ اور جماعت کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا. اطاعت امیری کی بنیاد پر ہم کو ان کے فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا اور تمام ان کے پیش کردہ امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا پڑے گا. یقیناً مجلس اتحاد المسلمین صرف انتخابات کے سامنے آپ کے درمیان میں نہیں آتی بلکہ مختلف عنوانات سے مختلف اوقات میں آپ کے درمیان میں رہتی ہے. اس کا منشا و مقصد یہ رہتا ہے کہ آپ کو موجودہ حالات سے واقف کروایا جائے اور آنے والے حالات سے آگاہ کیا جائے. مجلس اتحاد المسلمین وہ واحد جماعت ہے جو عملی جد و جہد کرتی ہے اور عمل پر ہی خان رکھتی ہے، کیونکہ سالار ملت کا یہی درس رہا کہ عملی میدان میں رہو اور عملی جد و جہد کرو اور عمل پر ہی خان رکھو. یہی وجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کامیابی کے زینے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. آج یقیناً مجلس اتحاد المسلمین وہ واحد جماعت ہے جو بلدی برقی آب رسانی کے ترقیاتی کروڑوں روپے کے کام اپنے علاقوں کے اندر کرواتی ہے، جہاں ایوان بلدیہ کے اندر کامیاب نمائندگی کرتی ہے اور مقامی عوامی مسائل کو اٹھاتی ہے، تو وہیں ایوان اسمبلی کے اندر ریاستی مسائل کو اٹھاتی ہے، تو وہیں ایوان پارلیمنٹ کے اندر ہندوستانی مسائل کو اٹھاتی ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر سعودین اویسی صاحب آج ہندوستان کے وہ واحد رکن پارلیمنٹ ہیں جو مہاراشٹر اور کرناٹک اور آندھرا پردیش سے ایک مسلم رکن پارلیمنٹ ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے بے شمار مسائل پر آواز اٹھائی، کشمیر جیسے حساس مسئلے پر آواز اٹھائی، ISI جیسے مسئلے پر حساس آواز اٹھائی، سچر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا، ریزرویشن کے اوپر انہوں نے بات کی، گجرات کی فساد اور فورنسک رپورٹ کے اوپر انہوں نے بات کی، مہاراشٹر میں پوڈا کے تحت گرفتار کیے جانے والے نوجوانوں کے خلاف آواز اٹھائی، مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، تو ہندوستان کے دیگر علاقوں آسام اور مظفر نگر میں ہونے والے فسادات کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی. تو یقیناً انہوں نے آج 1000 سوالات ایوان پارلیمنٹ کے اٹھائے اور ہر عنوان پر انہوں نے مباحث میں حصہ لیا. تو آج ہندوستان کو سنسد رتن کا ایوارڈ دینے پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ سنسد رتن کا ایوارڈ دیا گیا تو ہم کو اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی سچن تندولکر کو بھارت رتن کا ایوارڈ دینے پر نہیں ہوئی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سچن تندولکر بھارت رتن کا ایوارڈ لینے کے 8 دن کے بعد بال ٹھاکرے کی چوکٹ پر نظر آیا اور راج ٹھاکرے سے آشیرواد لیتا ہوا دیکھا گیا. لیکن اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتے ہوئے پارلیمنٹ میں سنسد رتن کا ایوارڈ حاصل کیا. پھر وہیں ایوان بلدیہ کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب جہاں آندھرا پردیش کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، اردو زبان کا مسئلہ ہو، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا مسئلہ ہو، مسلمانوں پر مظالم کا مسئلہ ہو، اوقافی جائیدادوں کا مسئلہ ہو یا دیگر اور مسائل ہوں، اس کو ایوان بلدیہ ایوان اسمبلی میں اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جب کبھی بھی مسلمانوں پر مسائل آئیں کسی جماعت نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. 2002 کے اندر جب گجرات میں فساد ہوا تو 3 مہینے تک گجرات جلتا رہا، انسانیت دم توڑ رہی تھی، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی گجراتی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہی مجلس اتحاد المسلمین تھی، یہی اسد الدین اویسی صاحب تھے، یہی سالار ملت تھے جنہوں نے 22 لاکھ کی دوائیں لے کر گجرات کی سرزمین پر پہنچے اور گجراتی مسلمانوں کی مدد کی. ایسے نوجوان جن کے جسموں میں گولیاں پیوست تھیں، نریندر مودی کے ڈاکٹر ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ رہے تھے، یہی اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے اکبر الدین اویسی صاحب کی بھیجی ہوئی
ہوئی ٹیم اور دواؤں نے ان کا علاج کیا اور کیمپوں میں آپریشن کر کے ان کے زندگیوں کو بچایا۔ پھر 2002 کے بعد 2006 کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ مالیگاؤں کے اندر بم بلاسٹ ہوا تو 7.5 لاکھ کی امداد اسد الدین اویسی صاحب نے مہاراشٹر مالیگاؤں کو پہنچایا۔ پھر اسی 2008 کے اندر بھینسا وٹالی کے اندر محبوب خان کے 6 افراد خاندان کو زندہ جلایا گیا تو سب سے پہلے اسد الدین اویسی صاحب پہنچے اور وہاں پر احتجاج کیا اور جانا ریڈی سے مباحث کیا۔ یہی وائس راجشیکھر ریڈی نظام کالج میں جمعیت العلماء ہند کے جلسے میں کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اسد الدین اویسی صاحب واز دا فرسٹ لیڈر ہو وزٹڈ وٹالی اینڈ بھینسا۔ سب سے پہلے اسد الدین اویسی صاحب پہنچے اور وہاں پر ان لوگوں کی تدفین کی۔ پھر اس کے بعد جب ان کے افراد خاندان دارالسلام کو آئے تو اکبر صاحب نے ایک کو 50 ہزار کے حساب سے 3 لاکھ کی امداد محبوب خان کے افراد خاندان کو دیا۔ پھر اسی 18 مئی 2007 کو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، 14 نوجوان شہید ہوئے، 54 نوجوان زخمی ہوئے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین پہنچ کر ان کو دواخانوں کو پہنچائی اور زخمیوں کی امداد کی۔ ان کے افراد خاندان دارالسلام کو آئے تو سالار ملت نے شہید ہونے والے 14 افراد خاندان کو 1 لاکھ کے حساب سے 14 لاکھ روپیہ دیا اور زخمی ہونے والے 54 افراد خاندان کو 10 ہزار کے حساب سے 5,40,000 کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے دیا۔ پھر اسی 2010 کے اندر کرنول میں سیلاب آیا تو یہی احمد بلالہ صاحب کے ذریعے 2 کروڑ سے زائد کی امداد اسد الدین اویسی صاحب نے کرنولی مسلمانوں کو دیا۔ پھر اسی 2012 کے اندر آسام میں نریندر مودی کا سوتیلا بھائی ترون گوگائی چیف منسٹر 1.5 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کرتا ہے تو آج مجلس اتحاد المسلمین کے صدر 3 کروڑ سے زائد امداد لے کر آسام کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ امریکہ میں جب انٹرنیٹ پہ دیکھا تو انڈین مسلم ریلیف چیریٹی والوں نے بلا کر $22,000 روپیہ اسد الدین اویسی صاحب کو دیا کہ آپ ایسے سنگین ماحول کے اندر آسامی مسلمانوں کی مدد کے لیے گئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ امداد بھی آپ آسامی مسلمانوں کو پہنچائیں۔ پھر 2013 سپتمبر کے اندر مظفر نگر میں فساد ہوا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو وہاں 2.5 کروڑ کی زائد سے امداد مجلس اتحاد المسلمین نے مظفر نگر کے مسلمانوں کو پہنچا۔ آج ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتی ہے۔ اسی بارکت سے مفتی اشرف علی کو گرفتار کیا گیا، تمام علماء و مشائخین دارالسلام کو آئے اور سالار ملت سے کہا کہ مولانا کو ISI کے تحت گرفتار کر کے گجرات لے جایا گیا۔ سالار ملت نے تمام کی بات سنی اور کہا کہ حضرات ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کیا ہے؟ قانون مکڑی کا جالا ہے، کمزور الجھ جاتا ہے اور طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین مقدمہ لڑے گی۔ 4.5 لاکھ روپے لگا کر مجلس نے گجرات ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑا۔ 3 مہینے کے اندر مفتی اشرف علی صاحب کو زندہ اور صحیح سلامت رہا کروا کر مجلس اتحاد المسلمین لائی۔ آج مولانا عبدالقوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اسد الدین اویسی صاحب نے ان کے لیے وکلا کی ٹیم کو بھیجا تاکہ مقدمات لڑا جائے اور ان کو رہا کروا کے لایا جائے۔ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت مسلمانوں کی امداد کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور مسلمانوں سے ووٹ مانگیں۔ ایوان اسمبلی کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب نے جہاں بے شمار مسائل اٹھائے وہیں مسلمانوں کی جائیداد اوقافی جائیداد کے تعلق سے آواز اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ بابا شرف الدین صاحب قبلہ کی درگاہ کی 50 ایکڑ اراضی کو واپس حاصل کیا، شارد خطار صاحب قبلہ کی درگاہ کو واپس دلوایا، زمین کو یہی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی بات کرنے والے جماعت اسلامی مسلم مرنٹی کی زمین کو واپس دلایا، حسین شاہ ولی صاحب کی درگاہ کی زمین کو واپس دلایا۔ یہی اکبر الدین اویسی صاحب نے لنکو ہل منی کنڈا جاگیر کی آواز اٹھائی اور تمام اوقافی جائیداد کا ریکارڈ لا کر اسمبلی میں پیش کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم BJP کی بات کرتے ہیں، آج ہم نریندر مودی کی بات کرتے ہیں۔ ارے ابھی دلی دور ہے، نریندر مودی آئے گا یا نہیں آئے گا یہ سوال دوسرا ہے، لیکن آج وقت کا تقاضا یہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم کو اپنوں سے لڑنے کا وقت ہے، آج ہم کو اپنوں سے ہی نقصان ہوگا۔ آج بھی ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے 27 برس اپنی جوانی گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری تو علماء اور تاریخ لکھتی ہے کہ 27 برس میں 20 برس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنوں سے لڑتے ہوئے گزاری اور صرف 7 برس کے اندر یہود و نصارہ مشرکین و کفار سے لڑتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کیا۔ آج یقیناً مسلمانوں آج غیروں سے زیادہ ہم کو لڑنے کی ضرورت ہے۔ ارے اوقافی جائیداد پہ مسلمانوں کے نام پر وقف کی ہوئی اللہ کی راہ میں کس نے اس کو برباد کیا؟ ایک مشائخ زادہ خسرو پاشا کو چیئرمین بنایا، وقف بورڈ کا
تو انہوں نے بیچا، اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کر جائیدادوں کو بیچا، انہوں نے یہاں پر اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین درگاہ کی بیچا، میاں پور کے قبرستان کی زمین کو بیچا، یہاں آشیانہ وقف کٹل منڈی کی زمین مخالفان مجلس کو دے دیا، شیخ پیٹ کی درگاہوں کی زمین کو بیچ دیا، حکیم شاہ ولی صاحب کی درگاہ کی زمین کو بیچ دیا، گٹالہ مسجد کرنول کی زمین کو بیچ دیا، مولا علی کے اندر 358 ایکڑ کی زمین کو انہوں نے مخالفین کو بیچ دیا۔ ارے اوقافی جائیداد کے لیے گورنمنٹ کی لینڈ کے لیے لڑتے ہوئے 30 اپریل 2011 کو اکبر الدین اویسی صاحب نے بارکس کی سرزمین پر اپنا خون ٹپکایا، لیکن یہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہماری اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا۔ آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی، تباہی و بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی آج شیخ محمد اقبال ایک دیانتدار IPS آفیسر آئے تو آج کیسے کیسے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ ارے یہ خاندانوں کے خاندان آئے مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے۔ کیا یہ محبوب عالم خان، یہ نواب شاہ عالم خان نہیں تھے جو چوڑلہ وقار آباد کے فارم ہاؤسوں میں کیمپ کر کر کہہ رہے تھے کہ بدمبا لڈی کو جتاؤ اور صلاح الدین اویسی کو ہراؤ؟ ارے آج اوقافی جائیدادوں پر، انوار العلوم کالج پر، مدرسے اعزا پر، محبوب کالج سکندرآباد پر، ممتاز کالج پر، ملک پیٹ کے اندر قابض کون ہے؟ یہی محبوب عالم خان، شاہ عالم خان ہے کہ معرف الدین المدینہ سوسائٹی کے نام پر چلانے والے اوقافی جائیدادوں پر قابض ہے۔ یہ فیصل شاہ بابا جو گانجا بیچتا ہے، گانجا مارتا ہے، یوسف بابا کی درگاہ کی 96 ملگیوں کا کرایہ کھا رہا ہے۔ چپلا رکھنے والی فقیروں کو جب شیخ محمد اقبال نے 100 روپے دیا کہ اماں یہ نوٹ تمہیں رکھ لو، تمہیں بانٹ لو، تو کہا بابا یہ 100 روپے میں کیا ہوتا، ہم 1 لاکھ روپیہ دے کے یہ جگہ لیے ہیں۔ تو آپ بتائیے آج ہم کو اپنوں سے لڑنا ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ارے آج مشائخ زادے ہو کر آج زمینوں کو، درگاہوں کو، قبرستانوں کو، اللہ کی زمینوں کو بیچ رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے گھر کو اور اللہ کے گھر کو جانے والوں کے ساتھ سودا کرنے والوں کا اللہ کا گھر اور اللہ پیچھا کرتا ہے۔ ارے آج بابری مسجد نے نرسمہا راؤ کا پیچھا کیا تو دنیا نے اس کا انجام دیکھا۔ یہی ایل کے اڈوانی تھا، رتھ یاترا نکال رہا تھا، سارے ہندوستان میں پھر رہا تھا کہ اب ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو۔ ارے جس سیاسی طاقت پر تو نے ناز کیا، آج سامنے کا چائے بیچنے والا آ کر وزیر اعظم کا دعویٰ کر دیا اور تو دیکھتا رہ گیا۔ ملی منوہر جوشی کہاں ہے؟ آج اٹل بہاری واجپئی 5-5 ہزار کے انجیکشن لے کر بستر پر سو رہا ہے۔ ارے اما بھارتی تو کہاں ہے؟ آج سادھوی رتمبرا تو کہاں ہے؟ پرمود مہاجن تیرا بھائی کچھ تجھ کو قتل کر دیا۔ رام جٹھ ملانی آج کہاں ہے؟ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ کا گھر تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے گھر کے پیسے کھانے والوں اور اللہ کے گھر کو جانے والوں کے پیسے کھانے والوں، تم دنیا میں اچھے نہیں رہ سکتے۔ ٹیک کی مسجد کا صدر منیر الدین مختار 2011 میں حاجیوں کے پیسے کھایا۔ شکور صاحب جو نعتیہ شاعر تھے 33 مرتبہ حج کو گئے، 34 مرتبہ جانے لگے تو سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ ایک بار حج کرنے کے بعد دوسری بار اجازت نہیں دی جائے گی۔ عاشق رسول تھے، کہا اب کیا کروں، سرکار کے پاس جانا ضروری ہے۔ تو امریکہ اپنی بیٹیوں کے پاس گئے، وہاں سے مدینہ شریف پہنچے، صحن میں بیٹھ کر کلام لکھا کہ جھوٹ نہ بولوں گا شیخ کے ڈرانے سے، مدینے کو آتا ہوں حج کے بہانے سے۔ ارے اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والے کیسے بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا کیا نیت لے کر پیسے جمع نہیں کیا ہوگا تھا یہ منیر الدین مختار، آج ان حاجیوں کے پیسے کھا لیا، پاسپورٹ رکھ لیا، ان کو غبن کیا۔ ارے آج بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ آج ہم کو اپنوں سے لڑنا ہے مسلمانوں۔ آج ہم کو کن سے مقابلہ ہے؟ چندرائن گٹے میں اپنے ہیں، یاقوت پورے میں اپنے ہیں، ملک پیٹ میں اپنے ہیں، نام پلی کے اندر اپنے ہیں، چار مینار کے اندر اپنے ہیں۔ بتاؤ کہاں بی جے پی ہے، کہاں RSS ہے، کہاں TDP ہے؟ ارے اپنوں کو آج اپنوں سے لڑنا پڑے گا۔ 1975 کے اندر سالار ملت نے سٹوین کا اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا تو اسی حلقے چار مینار سے تعلق رکھنے والے 3 لوگوں کو اردو اکیڈمی کا چیئرمین بنایا گیا۔ آج ان کے اوپر انکوائریاں ہیں۔ آج ایک تو چیئرمین صاحب 11 نوجوانوں کو امریکہ لے آ کر چھوڑ دیے اور ان سے 5-5 لاکھ روپیہ کھا لیا۔ آج تینوں چیئرمینوں کو دنیا مشکوک نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ پھر 1978 کے اندر سٹوین کا قیام یہی چنا ریڈی سے سالار نے قائم کیا۔ وینگل راؤ دارالسلام کو آیا، نیلم سنجیوا ریڈی آیا، نرسمہا راؤ آیا، NT راما راؤ آیا، سب چیف منسٹر آئے۔ چنا ریڈی کہا میں نہیں آؤں گا تو سالار نے کہا کہ چنا ریڈی کئی پیدا آ کے چلے گئے، ابھی تو تم چنا ہے تو پھر چنا ریڈی
دارالسلام کو آیا, کہا سالار کیا حکم ہے, تو کہا سٹوین کا ادارہ قائم کرو. 1978 کے اندر سٹوین کا ادارہ قائم کیا گیا. ارے آج کس کی وجہ سے بند ہوا؟ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے آج سٹوین کا ادارہ بند ہو گیا. پھر 1981 کے اندر TNJ آیا تو کھلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کیا. کروڑ روپے کا کام پرانے شہر کی ترقی کے لیے کیا جائے, آج مسلم گتےداروں نے آج اس کو خسارے میں لا کر کھڑا کر دیا. تو کس کی وجہ سے نقصان ہوا؟ مسلمانوں کی وجہ سے نقصان ہوا. پھر یہ چنا ریڈی 1985 کے اندر جب NT راما راؤ آیا تو سالار نے کہا کہ مہاراج مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لاؤ. ہزاروں لاکھوں کروڑ کا اسکالرشپ اور لون مسلمانوں کو دیا گیا. آج کس نے غبن کیا؟ آج وہاں کا الیاس رضوی جو چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر تھا 57 کروڑ کا غبن کیا. سائی کرشنا نامی ایک آدمی کو انہوں نے وجے بینک سے چیک جاری کیا اور اس نے ون نیشن ون انڈیا کا کارڈ چھپا لیا. پھر اس کے بعد 57 کروڑ کا غبن ہوا. 300 بچوں کے اسکالرشپ ایک کالج کو نہیں پہنچے, وہ بچیاں ایگزام نہیں دے سکے. 2012 میں ان کا سال خراب ہو گیا. آج کروڑوں روپیہ کا غبن مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر حیدرآباد اور رنگا ریڈی سسپینڈ ہوتا ہے. کس نے نقصان کیا؟ مسلمانوں کا مسلمانوں نے کیا. دل کے پھپولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. آج بتائیے, آج مسلمانوں کے ساتھ یہی لوگ غداری کر رہے ہیں. مسلمانوں, آج ہم کو اپنوں سے لڑنے کا وقت ہے, پھر ہم کو غیروں سے لڑنے کی فکر کرنا پڑے گا. ارے آج کئی خاندان آئے مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنے کے لیے. یہ محبوب عالم خان شاہ عالم کا خاندان آیا, خان لطیف خان کا خاندان آیا, زید علی خان کا خاندان آیا, یہی وزارت الخان کا خاندان آیا. کئی مشائقین آئے, کئی پہلوان آئے, کئی لوگ آئے کہ سالار ملت کو شکست دیا جائے اور مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کیا جائے. لیکن آج کہاں ہے؟ سب گھٹنے ٹیک گئے, سب راہ فرار اختیار کی. آج مجلس باقی ہے, اویسی خاندان باقی ہے, سرزمین دکن کا مسلمان باقی ہے. ارے آج مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد سے لے کر مہاراشٹر, کرناٹک اور رائل سیما, آندھرا, تلنگانہ, کرناٹک کا محاسبہ کر چکی ہے. ہم نے کرناٹک میں 12 دن رہے, وہاں پر کیمپ کیا صدر مجلس کے حکم پر. ہم نے وہاں جب تقاریر کی تو اشوک راؤ چوہان نے کہا کہ مسلمانوں اور مجلس کو کچھ نہیں ملے گا, صرف عوام کے نعرے اور تقریراں اور تھالیاں ملیں گے. جب نتیجہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ 11 کارپوریٹر ہمارے منتخب ہوئے تو بال ٹھاکرے زندہ تھا. اس نے کہا کہ اشوک راؤ چوہان تم کیا کر رہے ہو؟ یہ رضاکاروں کی جماعت مہاراشٹر کے اندر داخل ہو چکی ہے. تو جب مہاراشٹر میں یہ بال ٹھاکرے مر گیا تو کونسل میں کنڈولنس ریزولوشن آیا تو ہمارے ارکان نے اس کا بائیکاٹ کیا. پھر کرناٹک میں ہم 7 دن کیمپ کر کے رہے, 3 بسوا کلیان, 3 بدر میں ہمارے کارپوریٹر آئے. 18 دن ہم نے کریم نگر میں کیمپ کر کے رہے, 9 کارپوریٹر اور ڈپٹی میئر ہمارا کریم نگر سے آیا. ارے آج مجلس اتحاد المسلمین آندھرا, رائل سیما, تلنگانہ, کرناٹک اور مہاراشٹر کا احاطہ کر چکی ہے. آج مجلس عمل کی بنیاد پر بات کرتی ہے, جدوجہد کرتی ہے. جہاں تک حلقہ اسمبلی شاہ مینار کا تعلق ہے, احمد پاشا قادری صاحب, آپ کے ہر دل عزیز نوجوان قائد جناب محسن ملالہ صاحب, ہمارے ذوالفقار صاحب وغیرہ دیگر کارپوریٹرز نے مل کر 458 کروڑ 28 لاکھ کے کام, ترقیاتی کام حلقہ اسمبلی شاہ مینار کے اندر کروائے. پاشا قادری صاحب نے کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ فنڈ کو استعمال کیا, کھلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو استعمال کیا, مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا, آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا, یونانی ہاسپٹل کے آیوش کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا. انہوں نے MP فنڈ کا استعمال کیا, حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی کا فنڈ کو انہوں نے استعمال کیا. تمام فنڈز کو حاصل کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے برقی بلدی, آب رسانی, ترقیاتی کام کروائے. یہ حلقہ پہلے یاقوت پورہ اسمبلی میں تھا, اب چار مینار کے اندر آیا. ابھی پاشا صاحب نے کہا کہ یہاں ڈرین سسٹم نہیں تھا, گاربیج سسٹم نہیں تھا, واٹر اوور فلو نہیں تھا, اسٹیگنیشن ہوتا تھا, ڈرنکنگ واٹر نہیں تھا. آج آپ کی محبت, آپ کے کارپوریٹرز نے, آپ کے MLA نے یہاں پر کام کروایا. آج پیڈسٹرین پروجیکٹ بھی ہے, اس کی
بھی تکمیل ہو رہی ہے چار مینار کے پاس. آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ مسجد اور یونانی ہاسپٹل کا رینوویشن کا ورک اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص نمائندگی پر ہو رہا ہے. کئی بار پاشا صاحب کو لے جا کر ہیلتھ منسٹر سے ملایا اکبر صاحب نے کہ یونانی ہاسپٹل اور آیورویدک ہاسپٹل کا حفاظت کیا جائے. آج مجلس کام کر رہی ہے. کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام ہم ایوان بلدیہ کے اندر لڑ کر حاصل کرتے ہیں. آج میئر مجلس بلدیہ ہمارا ہے, لیکن کچھ بڑا میں ایسے بھی آتے ہیں کہ ہم ہمارے میئر سے الجھ جاتے ہیں کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے آپ آ کر دیکھیے. ہم نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو چیف منسٹر تھا, 23 مرتبہ پرانے شہر کو آیا. آپ مجلس کے میئر ہیں, آپ پرانے شہر کو آ کر دیکھیے. میں محسن ملالہ صاحب رحمت اللہ علیہ سیرت النبی کے جلسوں سے پہلے کہا کہ ایک ہاؤس زون کے اندر میٹنگ لیجئے. ڈیبریس کے گاڑیاں ہم کو چاہیے کہ ڈگے ڈگ کے اوپر میٹی ہے, ہمارے جلسے ہوتے ہیں, آپ میٹنگ منعقد کریے. ارے کام کے لیے سارا ملت نے کہا, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاتھ دراز ہے, حکومت کے گریبانوں سے کھیلیں گے لیکن اپنے دامن کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. وقت پڑنے پر ہم اپنوں سے لڑیں گے. ہمارے ماموں ذوالفقار صاحب اٹھ کر ٹھہر جاتے ہیں بک لے کر کے انڈر سیکشن ڈی پوائنٹ آف آرڈر میں بات کرنا چاہتا ہوں. IAS آفیسر پریشان ہو جاتے ہیں. ارے سالار ملت نے ہم کو یہ تربیت دی کہ مسلمانوں کے لیے, مجلس اتحاد المسلمین کے لیے, عوامی مسائل کے لیے لڑو اور جدوجہد کرو اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے آج بہت سارے لوگ آئیں گے. 2004 کے اندر کیا ہوا, اسد صاحب جب MP کے لیے انتخابات لڑے تو کہا اظہرالدین کو لڑایا جائے گا. اظہرالدین آئے تو اسد صاحب نے کہا میں بھی نظام کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں, فاسٹ بالر ہوں, ایسی بالنگ کروں گا کلین بولڈ ہو جائیں گے. اظہرالدین ڈر کر مراد آباد چلے گئے اور مراد آباد سے انتخابات لڑا. کیا ہوا, سنگیتا بجلانی کو بھی لے جا کر نچائے, لیکن جب جیت کر آئے تو اخبارات میں آیا کہ 1 روپیہ بھی MP فنڈ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا. آج راجستھان سے جا کر انتخاب لڑے ہیں. پھر اس کے بعد کہا وجے شانتی کو لائیں گے, تو ہم نے کہا آؤ وجے شانتی آؤ, وجے بھی ہماری ہوگی, شانتی بھی ہماری ہوگی. پھر یہ تلگو دیشم کے چندر بابو نائیڈو جیا پردا کو لائے, کھلی جیپ میں پرانے شہر کا دورہ کروایا, تو ہم نے کہا آؤ جیا پردا آؤ. یہ حسن یہ جوانی یہاں یوں اس طرح بے نقاب آنا اچھا نہیں, یہ دل والوں کا شہر ہے یا کسی کا بھروسہ نہیں. پھر جیا پردا چلے گئی, رامپور سے جا کر انتخابات لڑی. ارے آج اسد الدین اویسی صاحب نامینیشن ڈالے, 4 دن تک کوئی امیدوار ان کے خلاف نامینیشن ڈالنے کے لیے تیار نہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ وہ یونانیمس انتخابات جیتے, کوئی امیدوار ہی ان کے خلاف نہ رہے. آپ بتائیے آج مجلس کے امیدواروں کے خلاف نامینیشن ڈالنے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا. ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے. لیکن مسلمانوں سالار ملت کہا کرتے تھے کہ انتخابات بیج بونے کا نہیں, فصل کاٹنے کا وقت ہے. ہوش میں آؤ اور سوچو کہ یہ انتخابات کا دور ہے. سب آئیں گے آپ کے درمیان میں, بڑے بڑے مینیفیسٹو لے کر آئیں گے, باتیں کریں گے, لیکن آپ ہوش و آواز سے سیاسی شعور کو بیدار کرو اور سیاسی شعور سے صحیح فیصلہ کرو. صحیح فیصلہ کرو کہ کون کہاں تک جا سکتا ہے, کون کیا کر سکتا ہے, یہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. لیکن مجلس اتحاد المسلمین ہی وہ واحد جماعت ہے جو بنیادی طور پر ایوان بلدیہ میں, ایوان اسمبلی میں, ایوان پارلیمنٹ کے اندر مقابلہ کر سکتی ہے اور فرقہ پرستوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنوں سے لڑنا پڑے گا. اپنوں سے لڑنے کے لیے جماعت کو منظم و مستحکم کرنا پڑے گا اور جماعت کا ساتھ دینا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت کا ساتھ دیجئے. جماعت آپ کا ایک ووٹ صرف محسن ملالہ کے لیے, ذوالفقار صاحب کے لیے, پاشا قادری صاحب کے لیے, یاسر الدین اویسی صاحب کے لیے نہیں, بلکہ گجرات کے مسلمانوں کے لیے, آسام کے مسلمانوں کے لیے, مظفر نگر کے مسلمانوں کے لیے, بمبئی کے مسلمانوں کے لیے, کرناٹک اور مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے ہوگا. آج ہندوستان سے دارالسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں, کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. ممبئی ماہیم سے لوگ آ رہے ہیں, جالنا سے لوگ آ رہے ہیں, بہار سے لوگ آ رہے ہیں, بنگال سے لوگ آ رہے ہیں, اتر پردیش سے لوگ آ رہے ہیں, مراد آباد سے لوگ آ رہے ہیں اور اورنگ آباد سے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہماری وہاں پر جماعت کی ضرورت ہے, ہمارے کو قیادت کی ضرورت ہے, ہماری کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آج جماعت کی قدر کرو اور دیکھو کہ جماعت کتنی اہم اور کتنی ضرورت ہے. آج اکبر الدین اویسی صاحب, اسد صاحب اور مجلس
مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں دیکھ کر لوگ للچاتے ہیں. کئی کروڑپتی سرمایہ دار آج سرمایہ گھر میں رکھنے کے بعد بھی 3-3 کروڑ روپیہ دینے تیار ہے, لیکن اولاد کو میں انتخابی میدان میں اٹھا نہیں سکتے. ارے حق حلال کی کھاؤ, زبان میں طاقت آئے گی, دل میں ہمت آئے گی. حرام کھاؤ گے, حرام خوری کرو گے تو نہ زبان میں طاقت رہے گی, نہ دل گردہ رہے گا, بلکہ بزدلی رہے گی. آج سرمایہ دار کروڑوں روپے رکھنے کے بعد بھی خاموشی اختیار کر کے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آج دیکھو مجلس اتحاد المسلمین کیسی طاقتور جماعت ہے. ارے یہ جماعت ان بڑے بڑے سیل فون, گاڑیوں, بینروں, پوسٹروں سے نہیں آئی. یہ تو لوگ آ جا رہے ہیں دارالسلام کو, لیکن جماعت جنونیوں کی وجہ سے آئی, ایثار و قربانی دینے والوں کی وجہ سے آئی. یہاں پر خمر بھائی ہمارا صدر ہے, وحید الدین صدیقی صاحب ہے, ایسے مجاہدین ہیں زندگیاں لگا دی. طلاق کثیری ہے, جس آفس میں جاتا ہے آج بھی سالار ملت زندہ باد کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ارے ایسے ایثار و قربانی دینے والوں سے جماعت یہاں تک آئی. فخر ملت 11.5 برس جیل کی صحبتیں برداشت کی. سالار ملت 50 برس ملت اسلامیہ کی زندگی کو صرف کر دیا اور وقف کر دیا. یہی اسد الدین اویسی صاحب یہی شہران ہوٹل کے پاس 99 کے اندر اپنی پیٹ پر 70 لاٹھیاں کھا کر خون ٹپکایا تو مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک آئی. 30 اپریل 2011 کو اکبر الدین اویسی صاحب کو بارکس کی سرزمین پر مارا گیا, اپنا خون ٹپکایا تو آج مجلس اتحاد المسلمین یہاں تک آئی. ارے جب اکبر صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یہی گاندھی ہاسپٹل کے پاس ان کو نرمل اور سنگا ریڈی لے جایا گیا تو ہمارے کارپوریٹوں کو گیٹ بند کر مارا گیا. ریاض الرحمن افندی کو مارا گیا, شکیل محمود کو مارا گیا, ابھی محمود خاجری تقریر کر کے گئے انہیں مارا گیا, یا سرفراز عالم بھی ہوں گے ان کو بھی مارا گیا. محسن بلالہ پر چار مینار مندر کا کیس میں کیس بک کیا گیا, پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا. مکرم بھائی پہ کیس ہوا, خواجہ بلال پہ کیس ہوا, محمد غوث پہ کیس ہوا, مظفر چاول پہ کیس ہوا. کئی بچوں بھی آج بھی جیل کی صحبتیں برداشت کر آئے اور انہوں نے آج پیشیاں اٹینڈ کر رہے ہیں. ارے ایثار و قربانی کے جدوجہد کے ذریعے جماعتیں پروان چڑھتی ہیں, دولت اور پیسے کے ذریعے نہیں. مسلمانوں وقت کی قدر جانو, جماعت کے ساتھ ہو جاؤ, قائدین کے ہاتھ مضبوط کرو اور ملت اسلامیہ میں اپنے میر صادق اور میر جعفر کی اولادوں کو پہچانو اور پوری شدت کے ساتھ ان کے لیے زمین کو تنگ کرو اور ملت اسلامیہ کا ساتھ دو. اور 30 اپریل کو پتنگ کے بٹن پر آپ اپنا پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر صدر مجلس بھائی اسد الدین اویسی صاحب اور احمد پاشا قادری صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیے. شکریہ, خدا حافظ.